بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے توسط سے پوری قوم کو چیئرمین پی ٹی آئی کے اپیل کے حوالے سے اپڈیٹ کرنا چاہوں گا۔ توشہ خانہ کیس میں آج اپیل کی سماعت ہوئی۔ ڈویژن بینچ نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں سماعت کی۔ ہم نے اور خان صاحب کی جو توشہ خانے میں لیگل ٹیم ہے، جس میں خواجہ عارض صاحب ہیں، اور آج اپیل میں سردار لطیف کوسہ صاحب بھی تشریف لائے تھے، بابر اعوان صاحب بھی تھے، گزارشات کی اور عدالت سے التجا کی کہ خان صاحب کی جو سینٹنس ہیں وہ 426 ضابطۂ فوجداری کے تحت سسپینڈ کی جائے۔ عدالت نے جو ہیں بوجود اپنا یہ کارروائی جو ہے اس میں نوٹس جاری کرنا ضروری سمجھا، اور غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے 4 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ کیس دوبارہ سنا جائے گا۔ کیونکہ پاکستان میں قانون جو ہیں شارٹ سینٹنسز جو 3 سال سے لے کے 5 سال اور دوسری کیٹیگری ہے 5 سے 7 سال تک، جو 3 سے 5 سال ہوتے ہیں وہ آرڈینریلی عموماً پہلی پیشی پہ سسپینڈ ہو جاتے ہیں۔ تاہم اس کیس کا پروفائل دیکھ کے یا عدالت نے خود ضروری سمجھا تو انہوں نے جو ہے 4 دن کے بعد جو ہے کارروائی ٹیک اپ کرنے کا اندیا دیا۔ آج 2-3 ڈیولپمنٹس اور ہوئی۔ ایک تو کل ہم گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر، میں اور عمیر نیازی ایڈوکیٹ چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے تحریری حکم نامہ جاری کیا جس میں میرا نام تھا، عمیر نیازی صاحب کا نام تھا، میری ریٹ پٹیشن تھی جس میں انہوں نے ڈائریکشن دی کہ ان کی چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات کرائی جائے۔ حکم نامہ تحریری طور پہ مصدقہ نقل ہمیں تاخیر سے ملی، جو جب ہم وہاں پہ پہنچے تو تقریباً 7 اور 7:30 کے بیچ کا ٹائم تھا، جس پر جہاں پہ ناکہ لگا ہے پولیس کا وہاں انہوں نے ہمیں روکا اور کہا کہ جی ہم اطلاع کرتے ہیں۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد جو ہے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اب جیل سپرنٹینڈنٹ کا یہ پیغام لے کر آئے کہ چونکہ 6 بجے ہم کلوز کر چکے ہیں گنتی، تو لہذا ملاقات نہیں ہو سکتی ہے۔ چونکہ خود ہم اس قانون کے پیشے سے وابستہ ہے اور ہمیں ان کی مجبوریوں کا ادراک تھا، تاہم انہوں نے پھر ہمیں کہا کہ آپ مزید انتظار کر لیں، اگر سپرنٹینڈنٹ صاحب جو ہیں وہ آپ کو اجازت دے۔ انتظار BCR کے باوجود ہمیں اجازت نہیں ملی، یہاں پہ ہماری کمٹمنٹس تھی اسلام آباد میں، تو ہم وہاں سے روانہ ہوئے اور اسلام آباد پہنچتے ہوئے راستے میں ہم نے اس حوالے سے ویڈیو بھی جاری کی۔ آج صبح چیف جسٹس صاحب کو میں نے انفارم کیا کہ گرچہ آپ کا حکم نامہ چونکہ ہمیں تاخیر سے ملا تھا تو جیل حکام نے یہ بہانہ بنا کے ہمیں ملاقات نہیں دی، جس کے بعد جو ہے آج چیف جسٹس صاحب نے چیئرمین پی ٹی آئی کی وہ پٹیشن جس میں انہوں نے A-B کلاس کا مطالبہ کیا ہے اور اڈیالہ جیل منتقلی کی استدعا ہے، اپنے معالج، وکلاء، خاتون خانہ، اپنے بہنوں کے ساتھ جو رسائی یا ملاقات کی جو اجازت ہے اس مقدمے کی سماعت کی، اور ابھی تک تحریری حکم ہمارے سامنے نہیں آیا ہے، لیکن شاید جو ہے عدالت نے قانون کے مطابق ہمیں اجازت دی ہے۔ جس کے بعد میں شہریار افریدی صاحب کے کیس میں پنڈی ہائی کورٹ گیا، لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ، وہاں میں اس عدالت میں بیٹھا تھا کہ اس دوران مجھے واٹس ایپ آئی اور یہ ایک FIR مجھے موصول ہوئی جو کہ اٹک پولیس نے درج کی ہے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کے ایما پہ کہ جی وہاں جب ہم گئے تو وہاں ہم نے آتا پائیاں کی، کپڑے پاڑے۔ بہرحال یہ ایسے ہی FIR ہے چیئرمین PTI کے خلاف
جس طرح یہ ایف آئی آر تھی، کسی سے تلخ گفتگو تک نہیں ہوئی، نام عمر کی اس حصے میں ہے کہ سپاہیوں سے ہم آتا پائیاں کریں، اور ہمیں ادراک ہے ان چیزوں کا، لیکن افسوس اس عمر پہ ہوتا ہے کہ جیل سپرڈنٹ اور ڈی پی او جس کا نام ڈاکٹر غیاث گل ہے، یہ کمپنی کے اعلی کار بنے اور ان کی ایما پہ انہوں نے ہم پہ یہ ایف آئی آر درج کی۔ ایف آئی آر میں الزامات ہیں، اور ہم یہ ایک چیز ان کو داد دیتے ہیں کہ تھوڑی سی شرافت یہ دکھا دی، اور جس کے یہ مستحق ہیں کہ کپڑے پاڑنے کا الزام چلو مرد کا لگا دیا ہے، شکر ہے کسی رشتہ دار خاتون کا الزام نہیں لگایا۔ ڈاکٹر غیاث گل جو ہیں، اس نے مجھ سے تھوڑی دیر قبل انہوں نے مجھے کال کی، میں ٹائم بتا دیتا ہوں، اور چونکہ وہ اسلام آباد میں کافی عرصہ ایس پی طور پہ جو دوسرے ایک پی ایس پی آفیسر نے چیلنج کیے، اور میں ان کا وکیل ہوں، اور یہ اس کے ساتھ جو ہے آؤٹ آف دا وے نیکی کی گئی تھی، تو وہ اس کیس میں بھی ریسپونڈنٹ ہیں اور میں اس کا مخالف وکیل ہوں۔ تو ان چیزوں کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، تو میں نے ان کو کہا کہ محترم مجھے تو یہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا علم نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ آپ مجھ پہ ڈائریکٹ ایف آئی آر کرے، اگر آپ کی پشت پناہی وہ لوگ نہ کر رہے ہو جو آج کل پورے پاکستان میں لوگوں پر ایف آئی آر کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے فون پر دھمکیاں دینے کی کوشش کی، جس نسبت میں نے تھانہ سیکریٹریٹ میں ان کے خلاف دھمکیاں دینے 25D ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت ایف آئی آر کرنے کی درخواست کی ہے۔ ساتھ ہی چونکہ ان لوگوں نے قانون کا مذاق اڑایا ہے، اور ہائی کورٹ کے حکم پہ ہم گئے تھے، ملاقات آپ نے نہیں کرنی دی، اس کے بعد اس حد تک آپ لوگوں کا گر جانا ان اداروں کے لیے کہ آپ یہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں۔ اب یہ چیز آج کی پہلی واردات نہیں ہے، میں نے 15 دن پہلے میڈیا کے ساتھ ٹاکس کے ذریعے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں، یہ ہمیں کام سے خان کی چیئرمین پی ٹی آئی کی وکالت کرنے سے روکنا چاہتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے تقریباً 30 کے لگ بھگ مقدمات میں میں ان کا وکیل ہوں، اور یہ ایسے کرتوتوں کے ذریعے چیئرمین پی ٹی آئی کو اور ان کی لیگل ریپرزنٹیشن سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ضرورت پڑی ہے ان کو ایسے حرکتیں کرنے کی؟ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک وکیل آپ کی اس 506 کے مقدمے سے ڈر جائے گا؟ کیا آپ ایسے حرکتیں کر کے عدلیہ کو، پاکستان بھر کی بار ایسوسی ایشنز کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہم وکالت کرتے ہیں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، جو قانون نے ہمیں حق دیا ہے ملزمان کو یا انڈیویجولز کو ریپرزینٹ کرنے کا۔ اگر یہ طریقے آپ اپنائیں گے تو یہ اس قانون سے بھی متصادم ہے اور پورے پاکستان کے وکلاء کے حقوق کو سلب کرنے کی کوشش ہے۔ یہاں میں آپ کی توسط سے ایک دفعہ پھر بتانا چاہتا ہوں کہ 1000 ایف آئی آر کر لیں اور